بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب. مختصراً بس یہی ہے، یہ گنڈے تعویذ دھاگے فلاں فلاں کیا ہے بھی ہے؟ کچھ نہیں ہے. پیارے نبی نے فرمایا من علق تمیمہ فقد اشرک، جو تعویذ لٹکا وہ شرک کیا. اگر کسی کے گلے میں تعویذ دھاگا و فلاں فلاں ہے، بھائیو اللہ کے واسطے نکال دو، اللہ کے واسطے نکال دو. یہ شرکیہ کام اگر ہم کریں گے، نبی کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں اگر مر گیا دخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا. کس کا نقصان ہوئی؟ شرک کے کام کرنے والے کا نقصان، کسی اور کا نقصان نہیں. جو شرک کا کام کرے گا اس کا نقصان ہے. بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا، دخل النار، وہ آدمی جہنم میں جائے گا. اللہ فیصلہ سنا دیا تھا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا. سورہ نساء آیت نمبر 48، سورہ نساء آیت نمبر 118، دونوں جگہ اس کا تذکرہ. اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ ہرگز اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس گناہ کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے. اس گناہ کے علاوہ جو دوسرے گناہ اللہ چاہے معاف کر دے گا، اللہ چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. توبہ کر کے مر گیا بچ گیا، بغیر توبہ کے اگر وہ آدمی اگر مر گیا، ایسے مشرک کی کبھی معافی نہیں ہے. دوسری بات بدشگونی لینا. دیکھو درختوں سے، پتھروں سے اور پرندوں سے کسی تاریخ، آج کل لوگ کیلنڈر لے رہے ہیں، میرے تاریخ دیکھ رہے ہیں، تاریخ سے بھی قسمت معلوم ہے. یہ تاریخ ڈیٹ سے کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزیں اللہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے. تاریخ کیا ہے ابھی؟ یہ سب چیزیں غلط چیزیں، اس سے بچنا چاہیے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 116 اور صحیح بخاری سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ مت مانگ کچھ نہ مانگ، بشر سے ذرا نہ مانگ، تو مانگ اور مانگ، صدا مانگ حق سے مانگ۔ اے شمع ذرا ہٹ کے جل میری مزار سے، اے شمع ذرا ہٹ کے جل میرے مزار سے، میں خود ہی جل رہا ہوں خبر کے عذاب سے۔ حضرات، شرک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں توحید کا معنی مطلب معلوم ہونا چاہیے، تاکہ شرک کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ توحید کیا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کو خالق کائنات، مالک الملک، رازق، مدبر الامور، اللہ کو تصور کرنا، سمجھنا، یہ توحید اور تمام عبادات صرف اللہ کے لیے بجا لانا۔ عبادات کی جتنے قسمیں ہیں، یہ تمام عبادتیں اللہ کو خاص کرنا اور اللہ کے اسماء و صفات میں اس کو تنہا تصور کرنا، یہ توحید۔ اب شرک کی تعریف یہ ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق، رازق، مشکل کشا تصور کرنا اور کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ اختیار اس کو دینا، یہ شرک۔
اب ہمارے سامنے توحید کی تعریف آ گئی اور ہمیں شرک کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کہ شرک آخر کہتے ہیں کس کو. توحید کی تعریف آ گئی, اس کا مفہوم مخالف شرک. عقیدہ توحید یہ وہ عظیم نیکی, یہ وہ نیکی ہے. ہر نبی جو اس دنیا میں آئے, ہر نبی اور رسول نے سب سے پہلے اپنی قوم کو جو پیغام دیا یہی کہا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں, تمہارا الہ, تمہارا معبود وہ ایک ہے, اسی کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت. آئے دن جب توحید دنیا میں انبیاء کرام نے توحید کے مشن کو عام کرنے کے لیے شرک سے لوگوں کو روکنے کے لیے انبیاء کرام نے, اسلاف امت نے جو کوششیں کی, جو محنتیں کی, الحمدللہ آج ایک پھلدار درخت نظر آ رہا ہے توحید کے متوالے, توحید کے شیدائی. سبحان اللہ, توحید اتنی عظیم نیکی. اس ضمن میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے گوشی گزار کروں. بخاری کی روایت, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس ایک آنے والے نے آ کے یہ خوشخبری سنائی. حدیث کا مفہوم, میرے پاس ایک آنے والے نے آ کے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میری امت میں جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا. صحابی رسول سنتے ہیں, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ بدکاری کیا ہو, وہ چوری کیا ہو, جنت میں جائے گا. پیارے نبی نے فرمایا ہاں اگر وہ بدکاری کیا ہے, چوری کیا ہے, تب بھی وہ بالآخر ایک نہ ایک دن جنت میں جائے. کیا معلوم ہوا؟ لا الہ الا اللہ یہ طاقت ہے, لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ ہے, لا الہ الا اللہ یہ نیکی ہے. اس نیکی کے کرنے والے کو بالآخر ایک نہ ایک دن جنت ہے. ایک اور حدیث صحیح مسلم کی روایت, پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک کافر سے کہے گا, کافر کیوں, وہ اللہ کے علاوہ کئی چیزوں کو وہ اللہ کا شریک بنا دیتا. قیامت کے دن اللہ ایک کافر سے کہے گا, اے انسان تو یہ بتا, آج تو جہنم میں جانے والا ہے, تو جہنم سے بچنے کے لیے اگر تیرے پاس پوری زمین کے برابر اگر سونا ہو, پوری زمین کے برابر تیرے پاس سونا ہو, یہ سونا تو کیا بطور فدیہ دے کے تو جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا؟ فوراً انسان کہے گا اللہ پوری زمین کے برابر جو سونا ہے یہ پورے کا پورا سونا میں فدیے میں دے کر میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. یہ جہنم کا عذاب بڑا ہولناک دردناک عذاب ہے, مجھے جہنم کی فکر لگی ہوئی, میں جہنم سے بچنے کے لیے میں یہ کام کروں. اللہ کہے گا قیامت کی, اے انسان دنیا میں اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا, دنیا میں تجھ سے کیا گیا, زمین مر کا خزانہ میں تجھ سے نہیں مانگا, بس میں نے تجھ سے یہ کہا تو میری ہی عبادت کر, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. بس میں تجھ سے اتنا آسان میں تجھ سے مطالبہ کیا, لیکن تو اس کو پورا نہیں کیا. بھائی آج تھوڑا معاشرے میں تھوڑا نظر دوڑائیں, آج شرک کی کتنی شکلیں نظر آ رہے ہیں, آپ کو گنائیں گے, دھاگے, گنڈے, ہاں فلاں چیزیں, فلاں کو مشکل کشا, فلاں روزی دینے والے, یہ ہماری پریشانیاں دور کرنے والے, یہ فلاں آنے والی بلاؤں کو ہٹانے والے, نہ جانے کیا کیا لوگوں میں آج عقائد آ گئے ہیں. بھائیو
ان کو اختیار کون دیا؟ یہ مشکل دور کرنے والے، یہ روزی دینے والے، یہ تمہاری فریاد سننے والے، ان کو پاور کس نے دیا؟ جب اللہ پاور اس نے دیا تو ان کو ایسے اختیارات کیسے ملے؟ اللہ پاور نہیں دیا ہمیں۔ سورہ سبا کی آیت، قل اللہ من یرزقکم من السماء والارض، آسمان سے زمین سے روزی تمہیں کون دیتا ہے؟ قل اللہ، آپ یہ کہیے کہ اللہ ہے، آسمان سے روزی دینے والا اللہ ہے، زمین سے روزی دینے والا اللہ ہے، اس میں کسی اور کا پوار، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھائیو، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ نمبر 1، شرک کو اللہ نے سب سے بڑا ظلم کہا۔ الحمدللہ آج ہم میں نوجوان، ہمارے بڑے، ہمارے خواتین شرکیہ کاموں سے بہت بچتے ہیں، شرک سے دور رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ شرک کی چال صرف ایک اسٹیچو کو پوجا کرنا، کسی مورت کو، مجسمے کی پوجا کرنا ہی شرک نہیں۔ کوئی بھی کام اس میں اللہ کی رضامندی کے ساتھ کوئی اور بھی خوش ہو جائے، یہ اگر ہماری غرض و غایت ہے، یہ بھی شرک۔ شرک کی چال کیسے ہی معلوم؟ سلف کہتے ہمارے کپڑے پہ چونٹی کی چال سے بھی ہلکا۔ شرک یہ گناہ ہے اپنے کپڑے پر چونٹی کی چال سے بھی ہلکی ہے۔ ہمیشہ چوکنا رہو، ہمیشہ ہوشیار رہو کہ ہمارے اندر، ہمارے میں یہ شرک داخل نہ ہو۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں بھائی؟ پہلا ریزن، سورہ لقمان میں اللہ نے شرک کو بہت بڑا ظلم کیا، گناہ کیا۔ ایک لقمان اللہ والے، ان کا یہ قول اللہ کو بہت پسند آیا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، آپ پتہ نہیں ماں باپ بچوں کو کیا کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے میں یہ نصیحت مقدم رکھو جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت کی ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس سے بڑا ظلم ہے اس نے۔ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسری چیز، شرک سے اللہ نے منع کی، شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ دلیل سورہ نساء کی آیت، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور ایک اور آیت، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں میں، کہیں کسی کو مغالطہ نہ ہو۔ آج ہم یہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور یہ وہ شرک اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ بھائیو شرک نہ کرو، شرک کے قریب نہ جاؤ، شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ نبی سے کہا اللہ نے، اے نبی آپ کہہ دو، تعالو آپ آ جاؤ ادھر، اتلو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ، ما حرم ربکم، کہ جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام قرار دی ہے وہ پڑھ کے سنا دو۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ نے جس کو حرام قرار دیا وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کریں۔ تیسرا نقصان شرک کے تعلق سے، شرک تمام نیکیوں کو ضائع کر دے۔ بھائیو آپ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، خلوت میں، جلوت میں نہ جانے آپ کیا کیا نیکیاں کر رہے ہیں، آپ عبادتیں کر رہے ہیں، مقصد یہی ہے اللہ قبول کر لے، اللہ آخرت میں ہمیں جنت دے، یہی غرض ہے نا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے اگر کوئی آدمی اس گناہ کا مرتکب ہے اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ بھائیو یہ آپ کی عبادات، آپ کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ شرک کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو۔ قرآن کہتا ہے
سورہ انعام میں نبیوں کے نام کو اللہ ذکر کر دیا. مختلف پیغمبروں کے نبیوں کے نام کو ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ وقت کے نبی بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے ان نبیوں کی بھی اعمال ضائع ہو جائے. ہماری کیا حیثیت؟ اللہ ایک نبی کی تعلق سے کہہ رہا ہے اگر یہ انبیاء کرام بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے اللہ نیکیوں کو ضائع کر دے گا. نیکیاں کہاں رہے نہیں شرک کرے بولے تو نیکیاں پوری ڈیلیٹ. موبائل کا آپشن سمجھ میں آ رہا ہے دیکھو ڈیلیٹ کو کلک نہیں کرنا ڈیلیٹ کو کلک چلے آتا تھا. آج یہ آپشن سمجھ میں آیا یہ آیت کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پیغمبروں کی تعلق سے اللہ نے کہا اگر یہ نبی بھی ہے ولا بالفرض شرک کریں گے ان کے نیکیوں کو اللہ ضائع. اچھا ایک آیت کیسے اللہ نے خود نبی سے خطاب کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین امام کائنات سے فرما رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شریک کریں آپ کی نہیں کیسا ہے. کیا صاف آیت ہے میرے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے. آج شرکیہ کام کیا کیا ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے معاشرے کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. اب میں بات آگے بڑھا رہا ہوں مختصراً کہ اسلاف امت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین یہ لوگ شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کتنی فکر کرتے ہیں. کیا میں اور آپ فکر کر رہے ہیں کہ میں شرک سے کیسے بچوں فکر ہو رہی ہے. انبیاء کرام اسلاف امت بہت فکر کرتے ہیں. چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پیغمبروں نے شرک سے بچنے کے لیے کتنی فکر کرتے تھے. پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی. کیا دعا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام دعا یہ کرے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. آپ جانتے ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا. کیا جامع دعا. کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا. کون ابراہیم؟ وہ اللہ کے خلیل تھے. کون ابراہیم؟ وہ خلیل الرحمن تھے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے شرکیہ کاموں سے بچا لے. کیا نقطہ معلوم ہوا؟ اس دعا سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے ابراہیم خلیل اللہ کو فکر ہے شرک کے خوف سے بچنے کے لیے. اتنی فکر کہ مجھے شرک کے قریب نہیں جانا ہے میری اولاد شرک کے قریب نہیں جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا. دوسری مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس آئے. اب جانتے حجر اسود بولے تو جنتی پتھر جو جنتی پتھر وہ دنیا میں پتھر نہیں حجر اسود وہ جنتی پتھر ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اس کو بوسہ دے رہے ہیں بوسہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. اے پتھر مجھے اچھی طرح معلوم میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا تو فائدہ بھی نہیں دے سکتا. آج میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ نہ دیتے ہوتے میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. اب دوسرے طرف یہ پتھر یہ جھنڈیوں کی کیا حیثیت. حجر اسود کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو فائدہ بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی. کیا معلوم ہوا اسے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کی صدا بلند کر رہے ہیں توحید کی صدا بلند کر رہے ہیں. یہ دوسری مثال. تیسری مثال
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کی روایت، کہتے ہیں لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد سے زیادہ غلو مت کرو، غلو کون کرے؟ کرسچن لوگ غلو کرے لوگوں. عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کرسچنوں نے بہت غلو کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو مت کرو. اللہ نے نبی کو جو مقام جو مرتبہ دیا ہے اس مقام اس مرتبے کو ہی آپ وہی مقام سمجھو. اللہ جو مقام جو مرتبہ نہیں دیا اس مقام سے اونچا بڑا چڑھا کے غلو مت کرو. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اگر نبی کی شان میں اگر غلو کریں گے نا کیا ہوگا؟ اللہ کی شان میں گستاخی. خود اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو. ہم نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. چوتھا قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ بڑے تو اللہ کے نبی، کیا میں آپ کو الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائی. وہ کون سا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ کون سا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا میں جتنے انبیاء ہے، جتنے اولیاء اللہ ہے، ان کی غرض و قائد توحید کو بلند کرنا تھا، شرک کو مٹانا. انبیاء کرام اور اولیاء اللہ نے جو اس دنیا میں محنت کی، توحید کے ڈنجے کو انہوں نے اونچا کیا، توحید کو عام کیا، شرک کو خاتمہ کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی. یہ ضمن میں بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، مختصراً بس یہی ہے یہ کنڈے تعویذ دھاگے فلاں فلاں کیا بھی ہے؟ کچھ نہیں. پیارے نبی نے فرمایا من علق تمیمہ فقد اشرک، جو تعویذ لٹکا وہ شرک کیا. اگر کسی کے گلے میں تعویذ دھاگا و فلاں فلاں ہے بھائیو اللہ کے واسطے نکال دو، اللہ کے واسطے نکال دو. یہ شرکیہ کام اگر ہم کریں گے، نبی کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں اگر مر گیا دخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا. کس کا نقصان بھائی؟ شرک کے کام کرنے والے کا نقصان، کسی اور کا نقصان نہیں. جو شرک کا کام کرے گا اس کا نقصان ہے. بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا دخل النار، وہ آدمی جہنم میں جائے گا. اللہ فیصلہ سنا دیا تھا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا. سورہ نساء آیت نمبر 48، سورہ نساء آیت نمبر 118، دونوں جگہ اس کا تذکرہ. اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ ہرگز اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس گناہ کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے. اس گناہ کے علاوہ جو دوسرے گناہ اللہ چاہے معاف کر دے گا، اللہ چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. توبہ کر کے مر گیا بچ گیا، بغیر توبہ کے اگر وہ آدمی اگر مر گیا ایسے مشرک کی کبھی معافی نہیں ہے. دوسری بات بدشگونی لینا. دیکھو درختوں سے، پتھروں سے اور پرندوں سے کسی تاریخ، آج کل لوگ کیلنڈر لے رہے ہیں، میرے تاریخ دیکھنا، تاریخ سے بھی قسمت معلوم کر. یہ تاریخ ڈیٹ سے کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزیں اللہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے. تاریخ کیا ہے ابھی؟ یہ سب چیزیں غلط چیزیں، اس سے بچنا چاہیے. بھائیو آخر میں میرے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم عبادات کی جتنی قسمیں ہیں ساری عبادت اللہ کے لیے کریں. رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، خوف امید اللہ کے لیے. یہ چیزیں کسی اور کو اٹھا کر دے دے تو اللہ کے ساتھ شرک ہونا. قرآن کیا کہتا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. لوگوں تم سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو، تم اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ساری چیزیں پیدا کی. ساری چیزیں کون پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کی. تو ہم سب اللہ ہی کے لیے عبادت کرنا ہے، اور یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے
جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عقید توحید کو سمجھنے، اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا ہم سے بھول اور انجانے میں کچھ شرکیہ کام ہو گئے ہوں، اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے۔ اللہ گناہ صغیرہ سے گناہ کبیرہ سے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ عقیدے کو سمجھنے، عقیدے کو عام کرنے، توحید کو سمجھنے، توحید پر ہمیشہ ہمیں قائم رہتے زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واجل واتم واهم اكبر۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔